الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الناس جہاد۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ یعنی جو جہاد فی سبیل اللہ ہے، کیا عورتوں پر جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے؟ کیونکہ سنن نسائی کی روایت کے اندر وضاحت موجود ہے، علی النساء، حمزہ استفہامیہ موجود ہے، علی النساء جہاد، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، علیہن جہاد، ان پر جہاد ہے، لا قتال فیہ، لیکن اس میں لڑائی نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ الحج والعمرۃ، وہ حج اور عمرہ ہے۔ رواہ احمد وابن ماجہ، اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، واللفظ لہ، اور یہ الفاظ بھی کس کے؟ ابن ماجہ کے ہیں۔ واسنادہ صحیح، اور اس کی سند صحیح ہے، واصلہ فی الصحیح، اور اس کی جو اصل ہے وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ حج اور عمرہ عورتوں کا جہاد ہے۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ عورتوں کا جہاد ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ جس طرح اجر و ثواب کا باعث ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے حج اور عمرہ اس کی فضیلت ہے، اس کا ثواب ہے، اس کا اجر ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ علی النساء جہاد، اس سے ان کا علم کی طرف بے حد حریص ہونا ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سب کے سب وہ علم کے بے حد حریص تھے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا، اگرچہ یہ جملہ کیا ہے؟ خبر ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ استفہام پر مشتمل ہے کہ کیا عورتوں پر جہاد ہے۔ اور یہ ان کے ذہن میں کیوں سوال آیا تھا؟ کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتی تھی کہ جس طرح مرد حضرات وہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جاتے ہیں اور یہ افضل ترین عمل ہے، اسلام کی چوٹی ہے، تو کیوں نہ عورتیں بھی یہ افضل ترین عمل کریں اور اس اجر و ثواب کو وہ بھی حاصل کر لیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا علی الناس جہاد، کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ اب جہاد کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمت خرچ کرنا، ٹھیک ہے، میدان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف قتال میں اپنی طاقت لگا دینا، یعنی اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی ہمت اور طاقت کو خرچ کر دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں ان پر جہاد ہے۔ یہ نعم کے الفاظ اس چیز کو بھی واضح کرتے ہیں، اور علیہن یہ بھی اس چیز کو واضح کرتے ہیں کہ عمرہ اور حج دونوں کے دونوں واجب ہیں۔ عمرہ اور حج کیا دونوں کے دونوں واجب ہیں۔ کیوں کہ علیہن، علی کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ وجوب کے لیے آتا ہے، کہ یہ وجوب کو ظاہر کرتا ہے کہ ان کے اوپر جہاد ہے، یعنی کہ حج اور عمرہ کرنا یہ انسان کے اوپر فرض ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن آپ نے جواب میں مزید وضاحت کی ضرورت تھی تو آپ نے وضاحت کر دی۔ تو جب بھی آپ سمجھیں کہ جی اگر میں کہہ دوں گا لا، نہیں، یا نعم، جی ہاں، اس سے بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ اور جب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس جملے پر کیا ہے آگے مزید التباس کا خطرہ ہے، خلط ملط معاملہ ہو سکتا ہے، تو پھر آگے وضاحت کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ اگر کہہ دیتے کہ جب انہوں نے کہا کہ عورتوں پر جہاد آپ فرماتے نعم، تو اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آتا کہ عورتیں بھی میدان قتال میں جائیں گی۔ علیہن جہاد بھی کہہ دیتے صرف، اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی،
لیکن لا قتال فیہ، جب آپ نے یہ کہہ دیا تو اس سے واضح ہو گیا کہ ایسا جہاد ان کے بارے میں ہے، یعنی ایسی محنت، ایسی کوشش، طاقت ان کو خرچ کرنی ہے جس کے اندر کوئی لڑائی نہیں ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ اور یاد رکھیے حج اور عمرے کو جہاد کے ساتھ کیوں تعبیر کیا گیا؟ کیونکہ جس طرح جہاد کے اندر مشقت ہے، تکلیف ہے، اسی طرح حج کی ادائیگی میں، عمرے کی ادائیگی میں مشقت اور تکلیف تھی۔ آج کے دور سے پیچھے آپ دور میں چلے جائیے، لوگ کیسے سفر کرتے تھے؟ یا تو بحری سفر کرتے تھے، کئی مہینوں تک وہ سفر ان کا جاری رہتا تھا، ٹھیک ہے، پیدل سفر کرنا، اونٹوں پر، جانوروں پر سفر کرنا، یعنی مشقت اور تکلیف۔ پھر اگر چلو سفر آج آسان ہو گیا ہے، لیکن جو اعمال آپ نے کرنے ہوتے ہیں وہ اعمال تو مشقت والے ہیں نا، تکلیف والے ہیں۔ پھر اب کیا ہے؟ عوام کی کثرت ہے، لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک دوسرے کو دھکے لگنا، موت کا ڈر ہوتا ہے۔ جس طرح جہاد کے اندر موت کا ڈر ہے، ادھر بھی یہی ڈر انسان کو لگا رہتا ہے کہ کب وہ انسان کو دھکا لگے اور وہ گرے تو لوگ اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، یعنی اتنا رش ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس وجہ سے اس کو جہاد قرار دیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ ہے۔ ان کا جہاد میدان قتال کے اندر کفار سے لڑنا نہیں ہے، کفار سے لڑنا نہیں ہے۔ ان کا جہاد وہ حج اور عمرے کے اندر یعنی اپنی محنت اور کوشش کو صرف کرنا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ حج بھی فرض ہے اور جہاد بھی، اور عمرہ بھی فرض ہے، عمرہ بھی فرض ہے اور جہاد بھی فرض ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔